جس ملک میں سفارش اور رشوت کا کلچر عام ہو جائے اور لوگ سفارش کر کے حکمرانوں سے محکموں کے انچارج لگنے لگ جائیں، اس ملک نے کیا خاک ترقی کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک دفعہ ایک بالکل ان پڑھ آدمی کو محکمہ تعلیم کا وزیر بنا دیا گیا تھا۔ شاید اس کو وزیر اس کہانی کو سن کر بنایا گیا ہو۔ ایک بادشاہ نے ایک دفعہ اپنے بہنوئی کی سفارش پر ایک آدمی کو محکمہ موسمیات کا وزیر لگا دیا۔ ایک روز وہ بادشاہ شکار پر جانے لگا تو روانگی سے قبل اپنے وزیر موسمیات سے موسم کا حال پوچھا۔ وزیر نے کہا کہ موسم بہت اچھا ہے اور اگلے کئی روز تک اسی طرح رہے گا، بارش وغیرہ کا قطعاً کوئی امکان نہیں۔ بادشاہ مطمئن ہو کر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شکار پر روانہ ہو گیا۔ راستے میں بادشاہ کو ایک کمہار ملا۔ اس نے کہا کہ حضور، آپ کا اقبال بلند ہو، آپ اس موسم میں کہاں جا رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ شکار پر۔ وہ کمہار کہنے لگا کہ حضور، موسم کچھ ہی دیر میں خراب ہو جائے گا اور بارش کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ابے او برتن بنا کر گدھے پر لادنے والے، تو کیا جانے موسم کا حال؟ مجھے میرے وزیر نے بتایا ہے کہ موسم نہایت خوشگوار رہے گا اور شکار کے لیے بہت موزوں ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ بارش ہونے والی ہے۔ پھر بادشاہ نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس بے پرکی چھوڑنے والے کمہار کو 2 جوتے مارے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر فوری عمل ہوا اور کمہار کو 2 جوتے نقد مار کر بادشاہ شکار کے لیے جنگل میں داخل ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ گھٹا ٹوپ بادل چھا گئے۔ آدھے گھنٹے بعد گرج چمک شروع ہوئی اور پھر بارش بھی ایسی کہ خدا کی پناہ۔ ہر طرف کیچڑ اور دلدل بن گئی۔ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو بہت پریشانی ہوئی۔ شکار کا پروگرام خراب ہو گیا، جنگل میں پانی سے جل تھل ہو گیا۔ ایسے میں کیا خاک شکار ہوتا۔ بادشاہ نے واپسی کا سفر شروع کیا اور برے حالات میں واپس محل پہنچا۔ واپس آ کر بادشاہ نے 2 کام کیے۔ پہلا یہ کہ اس نے وزیر موسمیات کو فوری برطرف کر دیا، اور دوسرا یہ کہ کمہار کو دربار میں طلب کیا، اسے انعامات سے نوازا اور وزیر موسمیات بننے کی پیشکش کی۔ کمہار ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، حضور، کہاں میں جاہل اور ان پڑھ آدمی اور کہاں سلطنت کی وزارت۔ مجھے تو صرف برتن بنا کر بھٹی میں پکانے اور گدھے پر لاد کر بازار میں فروخت کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا۔ مجھے موسم کا رتی برابر پتہ نہیں۔ ہاں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب میرا گدھا اپنے کان ڈھیلے کر کے نیچے لٹکائے تو اس کا مطلب ہے کہ بارش ضرور ہوگی۔ یہ میرا تجربہ ہے اور آج تک میرے گدھے کی یہ پیشن گوئی کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنا تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے کمہار کے گدھے کو اپنا وزیر موسمیات مقرر کر دیا۔ مورخ کا کہنا ہے کہ گدھے کو وزیر بنانے کی ابتدا اس واقعے کے بعد تب سے ہوئی۔ ہمارے ہاں بھی کئی لوگ اسی طرح وزیر بنائے جاتے ہیں۔ بات اچھی لگی ہو تو آگے بھی ضرور شیئر کرنا۔